السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کی حفاظت کی تدبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے، زندگی کے مختلف تقاضے دیے ہیں، ضروریات دی ہیں، اور زندگی کے مختلف شعبے اور میدان مقرر فرمائے ہیں، اور جہاں پر ان کی ہدایت کی ہے، رہنمائی کی ہے، ان کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، وہیں پر خصوصی اہتمام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کی حفاظت کا بھی نظام بنایا ہے۔ حفاظتی نظام زندگی کے مختلف شعبوں کے متعلق بنایا ہے، جن میں سے انسان کی دنیاوی زندگی، مادی زندگی، جو زندگی کا اصل میدان ہے، مادی و جسمانی زندگی، موت سے پہلے کی زندگی، جس کے لیے ہدایت ہے، جس کے لیے وسائل ہیں، جس کے لیے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں، اسی زندگی کی تدبیر ہے دین، اور ایک اہم ترین شعبہ اس کا حفاظتی بندوبست اور حفاظتی تدبیر ہے، جسے تقوی کہا گیا ہے۔ اور یہ عملی تدبیر ہے، زمینی تدبیر ہے، میدانی تدبیر ہے، خیالی اور وہمی نہیں ہے، چونکہ عموماً تقوی کی جس طرح تفسیر کی گئی ہے اور کی جاتی ہے، وہ خیالی، ذہنی اور وہمی تقوی انسان کے لیے مجسم کرتا ہے، جبکہ انسان کو زمینی تقوی کی ضرورت ہے، عملی تقوی کی ضرورت ہے، مجسم تقوی کی ضرورت ہے، جو انسان کی معمول کی زندگی کو محفوظ بنا سکے۔ عملی زندگی میں انسان کے دو قسم کے خطرات انسان کو درپیش ہیں، جن سے انسان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ اندرونی، جو انسان کے اپنے نفس، اپنے جسم اور اپنے وجود سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ خطرات جو باہر سے دیگر عوامل و اسباب کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں، ان دونوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ تقوی ہے۔ اندرونی انسان کے اندر جو خطرات انسان میں پیدا ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ طاقتور خطرہ، سب سے بڑا قوی خطرہ انسان کے اندر جنسی توانائی کی طرف سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری توانائیاں عطا کی ہیں، جسمانی اور ذہنی اور معنوی، روحانی۔ ان سب میں اگر ہم آپس میں موازنہ کریں، جیسا کہ کیا بھی ہے علماء نے،
علماء نفس نے، جنہوں نے نفسیات کا علم تدوین کیا ہے، انہوں نے، علماء طب نے، اور دیگر جو متعلقہ علوم ہیں جن کا شعبہ ہے انسانی خلقیات، انسانی قوت، انسانی توانائیاں، ان سب کی اجماعی تشخیص ہے، متفقہ تشخیص ہے کہ انسان میں سب سے زیادہ قوی توانائی جنسی توانائی ہے انسان میں، اور باقی توانائیاں انسان پرورش کر کے بڑھا سکتا ہے، تربیت دے کے ان کو پروان چڑھا سکتا ہے باقی توانائیوں کو، لیکن اس توانائی کو کسی پرورش کی ضرورت نہیں ہے، یہ طبیعی طور پر، پیدائشی طور پر طاقتور ہوتی ہے، قوی ہوتی ہے، اور انسان کے پورے وجود پر اثر انداز ہو سکتی ہے، انسان کی معنویت پر، روحانیت پر، جسمانیت پر، مادیت پر اور انفرادیت پر، انسان کی سماجیت پر، ہر طرح کے انسان کے شعبے پر یہ توانائی حاوی ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ علمی شواہد و گواہیاں نہ بھی ہوں تو سب سے بڑا ثبوت انسان کے لیے خود انسان کا اپنا نفس ہے، اپنا وجود ہے، انسان کی تجربہ گاہ خود انسان کا وجود ہے کہ اس میں اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں اپنے اندر، ہر انسان اپنے اندر اس کو مشاہدہ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، تشخیص دے سکتا ہے کہ انسان کے اندر طبیعی طور پر جو توانائیاں پیدا ہوئی ہیں، اللہ نے پیدا کی ہیں، ان میں یہ سب سے قوی اور توانا اور طاقتور ہے۔ اس لیے اس کی تدبیر دوسری توانائیوں کی نسبت زیادہ کی گئی ہے، اور یہ چونکہ قوی ہے، طاقتور ہے، اگر یہ بگڑ جائے، فاسد ہو جائے اور اس کی اصلاح نہ ہو، تدبیر نہ ہو اور مدیریت نہ ہو جنسی توانائی کی، یہ توانائی انسان میں بڑا بگاڑ پیدا کر سکتی ہے، اور عمر بھر انسان کے اندر یہ توانائی رہتی ہے، مرتی نہیں ہے۔ اگر اس کے کچھ مظاہر کمزور بھی پڑ جائیں، کچھ دیگر موجود رہتے ہیں، پھر بھی مکمل طور پر یہ صفر نہیں ہوتی۔ اس کو نابود کرنے کے لیے ہم اگر دیکھیں تو ہندو مذہب میں جو ان کا عرفانی یا روحانی اور معنوی سلسلہ ہے، اس میں جب ان کی تربیت کی جاتی ہے، روحانی تربیت کی جاتی ہے، تو اس میں جسمانی توانائیوں کو مدیریت نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں سرکوب کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے، ختم، بالکل انسان کے وجود میں ان کی کوئی ذرا برابر تاثیر نہ ہو سکتا ہے یہ کام، اس کو سرے سے ختم کر دیا جائے، نابود کر دیا جائے، لیکن اس کے لیے جتنی کٹھن ریاضتیں ہیں، طاقت فرسا اور جان فرسا، جان لیوا ریاضتیں، وہ سادھو ان کے بھگت کرتے ہیں، سال ہا سال اپنی بہت ساری توانائیوں کو، جسمانی مادی توانائیوں کو ختم کرتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی جنسی توانائی کو مکمل طور پر ختم کرتے ہیں۔ وہ بہت طاقت چاہیے، ریاضت چاہیے، مشقت چاہیے، تاکہ یہ طاقت انسان میں سرے سے ختم ہی ہو جائے۔ ان کے ہندو مسلک میں ہم دیکھیں، ایسے ان کے روحانی معنوی پیشوا ہوتے ہیں جو بالکل ننگے ہوتے ہیں، یہ بالکل لباس اتار کے ننگے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کا نہایت احترام کرتے ہیں۔ باقیوں کی نسبت ہندو مذہب کے پیروکار لوگ انہیں جب وہ بالکل ننگا ہو جاتا ہے اور ملائے عام میں بغیر کسی لباس و پوشش کے گھومتا ہے، یہ شخص جو بیٹھا رہتا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں تو لوگ تصدیق کرتے ہیں کہ اب اس کے اندر جنسی توانائی ختم ہو چکی ہے، نابود ہو چکی ہے، جنسی رجحان، جنسی طاقت، جنسی
عمل، جنسی احساس، جنسی حرکت اور جنسی عکس العمل، ہر چیز اس میں بالکل صفر کو پہنچ گئی ہے، اس وقت اس کو وہ مانوی روحانی شخصیت کا درجہ دیتے ہیں اور مانتے ہیں اس میں۔ اگر یہ قوت اس میں زندہ ہو، وہ روحانی پیشوا نہیں بن سکتا۔ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، جس کو بعض مسلمانوں نے بھی اسلامی اخلاق کے طور پر یا اسلامی تصوف کے طور پر انہوں نے اس کو ہندوؤں سے لیا ہے، اور یہ تعبیر اخلاق کی کتب میں موجود ہوتی ہے، کشتن نفس۔ یہ قدیم جو ہمارے علماء ہیں اخلاق کے، یہ تعبیر انہوں نے زیادہ استعمال کی ہے کہ اپنے نفس کو مارنا ہے، اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہے، قتل کرنا ہے، نابود کرنا ہے۔ اور انسان کے اندر طبیعی چیز، نیچرل چیز جو اللہ نے خلقت میں رکھی ہے، اس کو طبیعت میں مار دینا، انسانی طبیعت میں بالکل نابود کر دینا، اس کے لیے مشقت کی ضرورت ہے، اور خصوصاً جو سب سے قوی توانائی ہو اس کو مار کے بالکل نابود کر دینا انسان کے وجود میں، اس کے لیے اور زیادہ مشقت کی ضرورت ہے، جو عملی طور پر ہمیں ان مشرقی مذاہب میں، خصوصاً ہندو اور ان سے جو دیگر قریب مذاہب ہیں جیسے بدھ مذہب ہے یا جین مذہب ہے یا ان جیسے اور اقلیتی مذاہب ہیں، جن کی بنیاد ایک ہی ہے کہ نفس کشی سے انسان اعلیٰ معنوی اور روحانی مقامات تک پہنچتا ہے، اس کو عنوان دیتے ہیں نفس کشی کا۔ یہ الہی دینی تدبیر نہیں ہے نفس کشی اور جنسی توانائی کو نابود کر دینا، مار دینا، ختم کر دینا ریاضتوں کے ذریعے یا دواؤں کے ذریعے یا کسی بھی عمل کے ذریعے سے۔ یہ تربیت کا جو مقصد ہے اس کے الٹ ہے۔ یہ تربیت سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ آپ اپنی مادی توانائیوں، جسمانی توانائیوں کو نابود کر کے صفر کر دیں۔ البتہ بیماریاں یہ کام کرتی ہیں، بعض بیماریاں ہیں جو انسانی توانائیوں کو مار دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، اس میں مشقت نہیں ہوتی، اور بعض دوائیں ہیں ایسی جو انسانی توانائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، نابود کر دیتی ہیں۔ یہ دو طبیعی چیزیں ہیں، دوائیں بھی اور بیماریاں بھی۔ لیکن اگر کوئی انسان بیماری اور دوا کے بغیر اپنی کسی توانائی کو اپنے وجود سے ختم کرنا چاہتا ہے تو اسے اتنی کٹن ریاضتوں کی ضرورت ہے جو ہندو سادھو کرتے ہیں۔ یہ تربیت نہیں ہے، نہ پرورش ہے۔ یہ انسان، اس سے اگرچہ روحانی آثار نکلتے ہیں، کچھ روحانی توانائیاں قوی ہو جاتی ہیں جسمانی توانائیوں کو مارنے سے، لیکن یہ نامتعادل انسان ہوتے ہیں، ایک چیز کو ختم کر کے ایک چیز کو تقویت کرنا۔ درست نظام وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تربیت کے لیے، پرورش کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ جس طرح تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تعادل قائم کیا ہے انسان کے وجود میں، اور یہ توانائی خلقت میں، پیدائشی نظام الہی میں انسان میں پیدا ہوئی ہے۔ انسان نے کسی جرم کے تحت اپنے اندر جنسی طاقت پیدا نہیں کی، یا ماں باپ نے نہیں بھر دی یا معاشرے نے، بلکہ خلقت میں انسان اپنے وجود کے اندر باقی توانائیوں کی طرح یہ توانائی بھی لے کر آیا ہے، اور تناسب کے لحاظ سے یہ زیادہ قوی اور طاقتور ہے، اس لیے اس کی تدبیر زیادہ اہم ہے، اور تدبیر خوبصورت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے۔ اور وہ تدبیر 3 حصوں میں قرآن نے بیان کی ہے۔ ایک اس کا عنوان ہے تقوی، دوسرا ہے عفت، اور تیسرا ازدواج ہے۔ اصل جو تدبیر ہے، تقوی ہدف ہے یا ایک مقصد ہے، نتیجہ ہے۔ اصل تدبیر جس کے ذریعے تقوی پیدا ہوگا، قائم ہوگا، یعنی حفاظتی نظام انسان کے وجود کا،
وہ ازدواج ہے۔ ازدواج کے ذریعے سے یہ تقوی انسان میں پیدا ہوتا ہے، انسان کے وجود میں، گھر میں، معاشرے میں، سماج میں یہ شعبہ تقوی کا یعنی حفاظتی بندوبست، یہ پروٹیکشن، یہ ازدواج کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تدبیر فرمائی ہے۔ اور اس کے خطر کے لیے قرآن نے یعنی اس کی ضرورت کو پہلے بیان کیا ہے، پھر اس کا رائے حل بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فروج کا حکم دیا ہے انسان کو۔ اس میں اہم ترین جو فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ مومنون میں، جہاں پر ایک نقشہ بیان کیا گیا ہے مومنون کا۔ سورہ مومنون اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن معاشرے اور مومن سوسائٹی کا پورا نقشہ، جس کو آپ اپنی زبان میں روڈ میپ کہتے ہیں، عملی نقشہ، میدانی اور زمینی نقشہ مومن سوسائٹی کا، مومن سماج کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں بیان کیا ہے۔ سورہ مومنون یہاں سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون۔ مومنون وہ فلاح پا گئے۔ یہ فلاح ہم نے اس کو تفسیر کیا ہے متعدد مناسبتوں پہ، مختلف مواقع پر، خطبات میں بھی، لیکن فلاح کا جو رائج معنی، مبہم معنی ذہن میں بیٹھا ہوا ہے یہ نہیں نکلتا، چونکہ راسخ ہو چکا ہوتا ہے۔ خصوصاً اہل علم، طلاب اور علماء کے ذہن میں دوران درس و بحث و تدریس کچھ باتیں راسخ ہو جاتی ہیں جو شاید کسی بھی آپریشن سے نہیں نکالی جا سکتی۔ ان کے خلیات، ذہن کے مغز کے خلیات کا حصہ بن جاتی ہیں یہ چیزیں، اور انہیں پتہ بھی ہو کہ مثلا یہ جو ہمارے ذہن میں قدیم سے معنی بیٹھا ہوا ہے یہ غلط ہے، اور صحیح معنی مطالعہ سے، تحقیق سے پتہ چل گیا یہ ہے، لیکن پھر بھی وہی جو غلط بیٹھا ہوا ہے وہ راسخ ہے، پکا ہوا ہے، اس وجہ سے وہی استعمال کریں گے۔ فلاح ایک عام، اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، فلاحی امور، فلاحی ریاست۔ فلاح اردو میں اپنا ایک خاص معنی اس نے بنا لیا ہے، عربی لفظ ہے یہ، اور اس کی وضاحت مفصل کی ہے، اس کو شاید سنن الہی میں بھی بیان کیا ہے اور باقی مناسبتوں سے۔ قرآن کی بنیادی اصطلاحات میں سے ہے فلاح۔ فلاح کھیتی باڑی کی اصطلاح ہے۔ فلاحت یعنی کھیتی باڑی کرنا، زمین ہموار کرنا، زمین تیار کرنا، زمین میں فصل، بیج کاشت کرنا، اس بیج کو پانی دینا، اس کی نگہداری کرنا، اس کو کھاد دینا، اس کو سنبھالنا، اور پھر فصل تیار اور پک جانے کی صورت میں فصل کاٹنا، اور کاٹ کے محصول فصل کا دانہ الگ کر کے بوسے سے اٹھا کے گھر لے آنا، یہ فلاح ہے۔ یہ فلاحت اس کو کہتے ہیں، یعنی بیج سے کھیت بنا کر، اگا کر، اور اس کھیتی سے محصول تیار کر کے اپنے گھر لے آنا، یہ مکمل عمل فلاحت کہلاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے جو ہدف مقرر کیا ہے ہماری زندگی کے لیے، مومن کے لیے، دین کا ہدف، آخری ہدف، وہ یہی فلاحت ہے کہ انسان نے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو یہیں سے اس کی زراعت اور کھیتی باڑی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان نے اپنے وجود، اپنے سماج کی زمین تیار کرنی ہے، اس میں ہدایت کا بیج کاشت کرنا ہے، اس ہدایت کے بیج کو اگانا ہے، اس کو پانی دینا ہے، فصل بنانا ہے، اور پھر محصول اس کا حاصل کرنا ہے، وہ نتیجہ اس کا حاصل کرنا ہے۔ وہ نتیجہ جب تک حاصل نہیں ہو سکتا انسان مفلح نہیں ہے، انسان فلاح تک نہیں پہنچا ہے۔
فلاح کے راستے میں ہیں، اور ہم اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو سرے سے فلاحت ان میں ہے نہیں ہے. ہم تباہی، بربادی اور کسی اور لہو و لعب کو اس کے اندر چند نیکیاں کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مفلحون ہیں. ثواب تک پہنچنا فلاح نہیں ہے. فلاحت مقصد خلقت حاصل کرنا فلاحت ہے. اللہ نے آپ کا وجود بنایا ہے، اس کا ایک مقصد رکھا ہے، وہ خود انسان کی محنت تدبیر سے، اللہ کی ہدایت سے جب حاصل ہو جائے، انسان اس تک پہنچ جائے، اولئک هم المفلحون، یہ مفلحون ہیں. یہ فلاح ہی ہمیں زندگی میں حاصل کرنا ہے، مقصد ہمارا یہی فلاح ہے. مومنون فلاح پا گئے ہیں، قد افلح المومنون، وہ مومنون فلاح پا گئے ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فلاح وہ مومن پا گئے ہیں، مفلحون ہیں جو اپنی صلات میں خاشع ہیں، صلات میں خشوع ہے جن کے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ لغویات، بے فائدہ وایات امور سے بالکل دور ہیں، معرض ہیں، کنارہ کش ہیں. ان لغویات میں سرے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کی سرگرمی نہیں ہے. والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ کے فاعل ہیں، نہ کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم للزکاة فاعلون، جو فاعل ہیں زکوٰۃ کے. یہ اکثر توجہ دلائی ہے میں نے کہ جو علماء دین ہیں یہ ادبیات بہت اچھی پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اور بھرپور طریقے سے ادبیات میں محنت کرتے ہیں، لیکن جب ادبیات یعنی علوم ادب، صرف و نحو کے استعمال کا وقت آتا ہے، وہاں سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. مثلا آپ ترجمے دیکھیں، ظاہر علماء نے کی ہیں ترجمے اور تفسیریں. والذین هم للزکاة فاعلون، تو اس کا مطلب یہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، فاعل کا مطلب دینا نہیں ہوتا. ہم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ کے فاعل ہیں، فاعلین زکوٰۃ ہیں جو، وہ بھی فلاح یافتہ ہیں. اور اسی طرح والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی فروج کے حافظ ہیں، محافظ ہیں، جنہوں نے اپنی فرج کی حفاظت کی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کی ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور سوائے اپنی ملک یمین کے، ملکت ایمانہم کے، یہ اگر ان کے سامنے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کریں بیویوں کے سامنے تو اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے. باقی تمام عمر بھر میں انہوں نے اپنی فرج یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. والذین هم فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور خصوصاً اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اپنی فروج کی حفاظت نہیں کریں گے، شرمگاہوں کی، اور اس سے آگے بڑھے، اس حد کو انہوں نے عبور کیا، اولئک هم العادون، یہ وہ لوگ ہیں جو عادا ہیں، دور ہو گئے اور عداوت عنادی لوگ ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ جو امانت اور عہد کی مراعات کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی صلوات کے محافظ ہیں. اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں، یہ مومنین فلاح یافتہ. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ مالک اور وارث فردوس و جنت و بہشت بھی ہیں. یہ جو دنیا میں مفلحون ہیں، یہ آخرت میں وارث ہیں فردوس کے اور جنت کے، بہشت کے اور ان کے باقی مقامات کے. یہاں پر جو مومن معاشرہ قرآن نے نقشہ بنایا ہے، اس کا فلاح یافتہ مومن معاشرہ،
نہ تباہ مومن معاشرہ یا برائے نام مومن معاشرہ، یا وہ مومن معاشرہ جن کا دعویٰ ہے ہم مومن ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، قرآن کا فرمانا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں، مومن انہوں نے اپنا لقب بنا لیا ہے، مومن نہیں ہے، اور اگر مومن ہو تو فلاح یافتہ مومن نہیں ہے، مفلحون نہیں ہے یہ مومن۔ مفلحون کے لیے جو قرآن نے اصول بیان کیے ہیں سورہ مومنون میں، نقشہ جامع یعنی مومن سوسائٹی مقرر فرمائی ہے، اس میں سے اہم ترین ایک یہ ہے کہ وَهُمْ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافظون، جو اپنی فروج، فرج کی جمع ہے، فروج کنایا ہے عربی زبان میں شرمگاہ کو، انسان کی شرمگاہ کو فرج کہتے ہیں، یعنی جنسی توانائی رکھنے والے اعضاء انسان کے جسم میں، عورت مرد میں جنسی عمل کے لیے جو عضو ہوتا ہے اس کو کنایتاً استعارے کے طور پر، ادب ہے یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا صریح نام لینا یہ فصاحت کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے۔ عموماً جو بد زبان لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز کا صریح نام لیتے ہیں، مثلا پنجابی بول رہے ہوں تو بھی شرمگاہوں کا نام لیتے ہیں، یا ان اعضاء کا جن کا نام لینا وہ شرمناک ہے، شرماور ہے، ان کا نام لے لیتے ہیں، اردو میں نام لے لیتے ہیں، اپنی مقامی زبان میں ان کا نام لیتے ہیں۔ یہ بے ادبی ہے، بدتمیزی ہے، نافہمی ہے، اور خصوصاً زبان اور ادب کے لحاظ سے یہ بد کلامی میں شمار ہوتی ہے۔ یہ ہر چند وہی نام ہیں لغت میں، ڈکشنری میں وہی نام ہیں، لیکن وہ آپ نے نہیں استعمال کرنے، ان کو اشارتاً کنایتاً کسی اشارے کے ذریعے یا کسی اور زبان کے ذریعے آپ اس کو استعمال، جیسے عموماً آپ کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر پیشاب کرنے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بیت الخلاء میں گیا ہے، اب تو لفظ بیت الخلاء متروک ہو چکا ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا، واش روم آپ کہتے ہیں، ٹوائلٹ گیا ہے، واش روم گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ واش روم ادب والا لفظ ہے، اس میں نام نہیں ہے اس عمل کا یا حرکت کا جو انسان کرتا ہے جا کے، لیکن بعض الفاظ صریح ہیں، وہ استعمال کریں گے تو بے ادبی اور بدتمیزی ہے۔ یہ کہنا کہ واش روم جانا ہے یا ٹوائلٹ جانا ہے یہ ٹھیک لفظ ہے، بیت الخلاء جانا ہے یہ بھی ٹھیک لفظ ہے، یہ کنائے ہیں سارے، ان الفاظ کے اصلی معنی کچھ اور ہیں لیکن یہ کسی اور معنی کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فرج بھی اسی طرح سے شرمگاہ کو کہتے ہیں کنایتاً، صراحتاً وضع نہیں ہوا اس کام کے لیے، شرمگاہ کے لیے، اس کا معنی اور ہے، لغوی معنی، اس تناسب سے شرمگاہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جو چیز قرآن متوجہ کر رہا ہے وہ یہ کہ شرمگاہیں حفاظت کی محتاج ہیں، تحفظ چاہیے شرمگاہ کو، اور مومن فلاح یافتہ وہ ہے جس نے باقی کام تو کر لیے ہیں، فی صلاتہم خاشعون عن اللغو معرضون للزکوٰۃ فاعلون، اور اسی طرح لاماناتہم وعہدہم راعون علی صلواتہم یحافظون، یہ سارے تدبیریں اعمال انسان نے کر لیا ہے، لیکن حفاظت شرمگاہ نہیں کر پایا، شرمگاہ کو تحفظ نہیں دے سکا، اس کو پروٹیکشن نہیں دے سکا، اپنی شرمگاہ کو چھپانا نہیں ہے اس کا معنی، بعض ترجمہ کرتے ہیں کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے ہیں، چھپانا حفاظت ہے، لیکن چھپا کر بھی انسان جنسی بہرہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب چند آیات اور بھی ہیں، صرف یہی نہیں، جن کے اندر حفاظت شرمگاہ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے سورہ مبارکہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات 30 سورہ نور میں
مزید اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ مومنین کو یہ رہنمائی کریں، یہ ہدایت مومنین کو دیں۔ قل للمؤمنین، مومنین سے فرما دیں، کہہ دیں، یہ دستور و حکم انہیں پہنچا دیں، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخوتہن ونسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال والطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اب یہ وہ تدبیر ہے عملی طور پر، حفاظتی تدبیر یا مدیریت انسانی جنسی پہلو کی، جنسی زندگی کی اور جنسی توانائی کی تدبیر اللہ نے بتائی ہے عورت اور مرد دونوں کو۔ یہ تقویٰ ہے، اصل تقویٰ یہ ہے، حفاظت یہ ہے۔ آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہو کہ اپنی آنکھیں جھکا کے رکھیں، اپنی نگاہیں اٹھا کے نہ رکھیں، جھکا کے رکھیں۔ کہاں، کس موقع کے لیے جھکا کے رکھیں؟ جب آپ کے سامنے وہ چیز آ جائے جو آپ کی جنسی قوت سے، جنسی رجحان سے، جنسی پہلو سے مربوط چیز ہے، جب وہ چیز آ جائے اس سے آپ اپنی نگاہیں جھکا لیں، آپ نہ دیکھیں اس کو۔ یہ بھی کنایہ ہے، غض بصر یعنی آنکھ پھیر لینا، آنکھ جھکا دینا، نگاہ نہ دیکھنے سے کنایہ ہے کہ اس کو مت دیکھو، آپ نگاہ مت ڈالو آپ۔ اور اس کے بعد دوسرا حکم ساتھ ہے وَيَحْفُظُوا فُرُوجَهُمْ، ایک تو نگاہیں اپنی جھکا کے رکھو، یہ تدبیر ہے عملی طور پر، عفت ہے یہ۔ جیسے حکم کلی تھا کہ جو لوگ نکاح نہیں کر سکتے وہ عفت اختیار کریں جب تک اللہ ان کو بے نیاز قرار نہیں دیتا، یہ عملی عفت بھی ہے اور یہ تدبیر ہے انسان کی جنسی زندگی کے لیے۔ ایک تو یہ کہ غض بصر کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور دوسرا یہ ہے کہ حفاظت کرو اپنی شرمگاہوں کی، دوسروں کی شرمگاہوں کو نہ دیکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھو، اس کو تحفظ دو، حفاظت کرو اس کی، وہ معرض نمائش میں قرار مت دو، آپ اس کا اظہار مت کرو، شرمگاہ اپنی نمائش مت کرو آپ۔ وہ چیز جو آج فیشن ہے، جس کو آج کا ماڈل کہتے ہیں، جس کو آج ایک رواج عام بن گیا ہے، شرمگاہ کی نمائش، یہ عورت مرد کے لیے زینت بن گئی ہے۔ جس طرح شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ جسارت کی تھی کہ میں تیرے بندوں کے لیے زینت بنا دوں گا جرائم کو، گناہوں کو، تیری ناپسندیدہ چیزیں ان کی زینت بن جائیں گی، یہ اپنے آپ کو اسی سے مزین کریں گے۔ ان میں سے ایک چیز جو شیطان کرتا ہے انسان کے لیے، انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کو
ختم کر دیتا ہے، یعنی انسان کے اندر یہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں۔ وَيَحْفُظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اگر یہ دو کام کریں، نگاہیں جھکائیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے ازکا ہے۔ پہلے سورہ مومنون میں یہ تھا کہ مومنین فلاح یافتہ وہ ہیں، ہم للزکوٰۃ فاعلون۔ اب یہ معنی علوم فقہ نے جو معنی زکوٰۃ کا کیا ہے ہمارے ذہن میں وہ بیٹھا ہوا ہے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی جو ان 9 چیزوں میں سے اگر ان کا نصاب پورا ہو تو اس نصاب میں سے معینہ مقدار نکال کے دے دیتے ہیں 9 چیزوں میں سے، یہ فاعلین زکوٰۃ ہیں۔ یہ فقہ کی اصطلاح ہے، معین مال سے، نصاب سے معین مقدار نکال کے دے دینا، یہ فقہی زکوٰۃ ہے، قرآنی زکوٰۃ نہیں ہے۔ قرآن میں زکوٰۃ کا یہ معنی ہی نہیں ہے مال سے مال نکالنا۔ قرآن میں زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پرورش، پالنا، بیج کو اگانا، پالنا، پرورش دینا، پروان چڑھانا، اس کے کمال تک پہنچانا۔ زکوٰۃ جیسے یزکیہم، رسول اللہ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، رسول اللہ تزکیہ کرتے تھے۔ فقہا نے زکوٰۃ کا معنی مال سے مال نکالنا کیا ہے، علماء اخلاق نے اس کا معنی تطہیر کیا ہے، پاک کرنا۔ نہ زکوٰۃ کا معنی نہ مال سے مال نکالنا ہے اور نہ پاک کرنا ہے، پروان چڑھانا ہے۔ یعنی جو چیز قابل رشد ہے، قابل نشو و نما ہے، جس کے اندر قابلیت نمو ہے، اس کو اگر آپ نمو دے رہے ہیں، وہ پرورش پا رہی ہے، ہم للزکوٰۃ فاعلون، یہ زکوٰۃ والے ہیں، یہ فعل زکوٰۃ انجام دے رہے ہیں۔ جیسے مثلا ہیں، مثال میں طالب علموں کی مثال دیتا ہوں، مومنین بھی اسی طرح ہیں، آپ کے تجربے بھی ہوں گے۔ مثلا طالب علم ہے، اس نے آ کے داخلہ لیا اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، اور جس دن داخلہ لیا تھا جیسا تھا 4-5 سال پڑھنے کے بعد ویسا ہی ہے، اس کے اوپر ذرا ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں ہوا، نہ اس کی علمی نشو و نما ہوئی، نہ اس کی عملی نشو و نما ہوئی، نہ اس کی ذہنی نشو و نما ہوئی، نہ اس میں کوئی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی۔ اس کو قرآن کہتا ہے یہ مدسوس ہے، یہ طالب علم، یہ مزکا نہیں ہے بلکہ یہ مدسوس ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں ان دونوں کو آپس میں تقابل کیا گیا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ دسا دفن کرنے کو کہتے ہیں، دبا دینے کو، دسیسہ دبانے کو کہتے ہیں، مدسوس جسے دبا دیا گیا ہو۔ مزکا اور مدسوس، مزکا وہ طالب علم ہے کہ جب آیا تھا داخلہ لیا تو کچھ اور تھا، اور آج اتنے سال پڑھنے کے بعد کسی نشو و نما کا حامل ہے، وارث ہے، علمی رشد کر چکا ہے، عملی تربیت پا چکا ہے، فہم و فراست اس کی بڑھ گئی ہے، اور باقی پہلو اس کے شخصیت کے بڑھ کے آج رشد کر کے کہیں پہنچ چکے ہیں۔ لیکن جو ویسے ہی ہے، جیسے آیا تھا ویسے ہی ہے، یہ مدسوس ہے، یہ مزکا جو پروان چڑھایا جا چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں جھکاؤ اور اپنے فروج کی حفاظت کرو، ذالک ازکا، یہ زیادہ پرورش کے لیے ہے نمایاں اور سبب۔ ازکا یعنی زیادہ بہتر، زیادہ مناسب، زیادہ اچھا سبب پرورش کا یہ ہے، غض بصر اور حفظ فرج، شرمگاہ کی حفاظت اور غض بصر، وہ چیزیں جو آپ کی تحریک کرتی ہیں، جنسی طاقت کو ابھارتی ہیں، اس پہ آنکھیں بند رکھنا، آنکھیں جھکانا اور اپنی شرمگاہ کو حفاظت کرنا۔ ذالک ازکا، یہ گروتھ کے لیے، یہ گرومنگ کے لیے، یہ پرورش کے لیے،
یہ کسی کو پروان چڑھانے کے لیے یہ زیادہ بہتر وسیلہ ہے. یہ کیوں یہ زیادہ ازکیٰ ہے؟ چونکہ اگر یہ جنسی توانائی مدیریت نہ ہو، اس کی تدبیر نہ کریں، یہ دلدل بن جاتی ہے. یہ دلدل بن جاتی ہے اور انسان اس میں غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو غض بصر نہیں کرتا، آپ نے دیکھا ہوگا مثلا قدیم سے یہ ایک پاکستان کے اندر، بلکہ دنیا بھر میں ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے، دوسرے معاشروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ چونکہ جوانی میں طلاب تعلیم کے لیے جاتے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جا کے ایک طبقہ تو مختص ہو جاتا ہے جنسی تفریح کے لیے، جنسی انٹرٹینمنٹ کرتا ہے. خصوصاً جہاں کو ایجوکیشن ہے، مخلوط تعلیم ہے، لڑکیاں لڑکے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اکٹھے پڑھتے ہیں، ان میں سے کچھ تعلیم پہ نظر رکھتے ہیں، غض بصر کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی کتاب، تعلیم، ڈگری میں، اور یہ وقت کے اوپر ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، پڑھ جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جو کالج کی، یونیورسٹی کی ساری زندگی یہ اس شہوت رانی میں، ہوس بازی میں، لڑکی لڑکے کی دوستی میں، ان کے آپس کے روابط میڈیا کے ذریعے اور باقی تعلقات قائم کرنا، ساری زندگی اس میں لگا دیتے ہیں. اب یہ اب 5 سال بعد یہ بھی فارغ التحصیل ہوئے ہیں، وہ بھی فارغ التحصیل ہوئے ہیں، لیکن یہ ازکیٰ نہیں ہیں، یہ مدسوس ہیں، دفن ہو چکے ہیں. کچھ تعلیم، کالج کی زندگی، یونیورسٹی کی زندگی بھی گزار آیا لیکن حاصل کچھ بھی نہیں کیا، یا حوزے کی زندگی، مدرسے کی زندگی گزار آیا، سوائے ہوس بازی اور شہوت رانی کے اس نے کچھ رشد نہیں کی ہے. آپ کو ایسے افراد کثرت سے ملیں گے جنہوں نے سال ہا سال تعلیمی اداروں میں گزارے ہیں. اب کالجوں یونیورسٹیوں میں تو رہنے نہیں دیتے، وہ تو نکال دیتے ہیں فالتو وقت. حوزوں میں ان کو بڑا اہم طبقہ سمجھا جاتا ہے کہ جو پڑھنے گئے تھے، مثلا 30 سال 40 سال پہلے پڑھنے گئے تھے اور ابھی تک پڑھ رہے ہیں، ابھی تک وہ وہاں زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. پڑھ نہیں رہے ہیں، پڑھا بھی کچھ بھی نہیں ہے، بنے بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ادارہ بھی ان کو پسند کرتا ہے، چونکہ ادارے کو رونق چاہیے، رش چاہیے، بھیڑ چاہیے، نفری چاہیے، ان کو گنتی چاہیے، اس لیے وہ ان کو محفوظ کرتے ہیں اور ان پر بڑا خرچہ کرتے ہیں. نہیں، اس طرح کی مخلوق پر، ایک ایک آدمی پر، ہم پاکستان کے حساب سے کہیں، پاکستان میں علماء جو باہری تنخواہیں لیتے ہیں، شاید جو بہت بڑی تنخواہ لیتا ہو 60,000 70,000 روپیہ، ممکن ہے کچھ اوپر لیتا ہو، لیکن یہ مخلوق جو وہاں پڑی ہوئی ہے، یہ ایک ایک فرد مہینے کے 5-5 لاکھ روپیہ پاکستانی خرچ کرتا ہے بیت المال سے. چونکہ یہ حوزے سے الگ لیتا ہے، مراجع کے دفتر میں الگ اس کی ممبرشپ ہے، پھر یہ باقی اور بہت سارے کام کرتا ہے، زائرین کی جیب میں اس کا رزق پڑا ہوا ہے، اور بہت سارے اور کام حاشیے میں کرتا ہے، تو 5-5 لاکھ روپیہ کماتا ہے، لیکن نہ پڑھا ہے، نہ پڑھا سکتا ہے، نہ تبلیغ کر سکتا ہے. یہ وہیں پہ رہ گیا ہے، ان کے پوتے پوتیاں وہاں پیدا ہو گئے ہیں. یہ کیا ہے؟ مدسوس. یہ وہ افراد ہیں جو ازکیٰ نہیں ہیں، رشد نہیں کر سکے، پرورش نہیں پا سکے، تعلیمی اداروں کے اندر رہتے ہوئے پروان نہیں چڑھ سکے. یہ قرآن فرماتا ہے کہ اگر آپ نے رشد کرنی ہے، تزکیہ یعنی رشد کرنی ہے، نشو و نما کرنی ہے، تو آپ کو جنسی زندگی کو تدبیر کرنا ضروری ہے، ورنہ تربیت نہیں پا سکتے، ورنہ تمہاری شخصیت رشد نہیں کر سکتی. ہوس رانی اور شہوت رانی میں اب قرآن کے الٹ ہمارا معاشرہ ہے. مومن وہ معاشرہ ہے جو قرآن فرماتا ہے جو فرج کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے اور غض بصر کرے. ہمارے یہاں چونکہ ابھی لڑکی تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس لیے اس نے شادی نہیں کرنی، لڑکا ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، اس نے شادی نہیں کرنی. تعلیم مکمل کر رہا ہے شادی چھوڑ کر، یعنی جنسی زندگی کو بے لگام چھوڑ دیا ہے اور تعلیم حاصل کر رہا ہے. قرآن فرماتا ہے کہ پہلے جنسی تدبیر کرو، جنسی زندگی کی، جنسی غریزے کی،
جنسی طاقت کی پہلے بندوبست کرو، پھر تعلیم جاری رکھو. چونکہ آپ جب تعلیم حاصل کر رہے ہو تو آپ کو ذہنی آسودگی چاہیے. ابھی قرآن کی آیات ہیں اس سے زیادہ واضح کہ جنسی تدبیر کے اثرات انسان کی زندگی پر کیا پڑتے ہیں. یہاں پر ذالک ازکیٰ لہم، یہ تمہاری نشو و نما کے لیے زیادہ مناسب ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون. پھر فرمایا کہ مومنات عورتوں کو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اپنی نگاہیں عورتیں جھکا کے رکھیں، غض بصر رکھیں. قرآن نے عورت مرد دونوں کے لیے ایک جیسی تدبیر کی ہے، ایک جیسی تدبیر کی ہے، بلکہ عورتوں کو زیادہ اس کا بات کا پابند کیا ہے، چونکہ مرد عورت کے ذریعے سے تحریک ہوتا ہے. جنسی زندگی میں بہرہ روی عورت کے بہانے سے مرد کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس لیے عورتوں سے کہا کہ آپ بھی غض بصر کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، شرمگاہ غیر محفوظ نہ رکھیں. روایت کے اندر ہے کہ المرۃ کلھا عورہ، عورت عربی لفظ ہے، اردو میں فیمیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مؤنث. لیکن عربی میں عورت کا مطلب فیمیل نہیں ہے، عورت کا مطلب شرمگاہ ہے. عورہ شرمگاہ کو کہتے ہیں. کشف عورت یعنی شرمگاہ اس نے کھول دی اپنی، حفظ عورت شرمگاہ اپنی ڈھانپ لی اس نے. عورت عربی زبان میں شرمگاہ ہی کو کہتے ہیں. اور خواتین کو کیوں عورت کہا گیا ہے؟ اس حدیث کی وجہ سے کہ المرأۃ کلھا عورہ، مرد کے اندر پورے جسم میں ایک دو عضو ہیں جو شرمگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں. عورت کا پورا وجود سر سے لے کر پاؤں تک یہ سب شرمگاہ ہے، یہ پورا وجود اس کا کلھا عورہ. اس لیے اس کو مجسم کو عورت کہتے ہیں. یہ اردو میں یہ لفظ رائج ہو گیا ہے. عربی میں خواتین کو عورت نہیں کہتے، فارسی میں بھی عورت نہیں کہتے، صرف اردو میں کہتے ہیں. فارسی میں عورت کو، فیمیل کو زن کہتے ہیں، زن. زن علامہ اقبال نے یہ زیادہ لفظ استعمال کیا ہے. اور عربی میں کہتے ہیں نساء و مرأہ. عورت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے نساء کا اور مرأہ کا. اردو میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، خواتین اور عورت. عورت اس احترام کی وجہ سے ہے کہ یہ سراپا شرمگاہ ہے عورت. یعنی مرد کو جب آنکھ ڈانپنی ہے، گرانی ہے اپنی، تو یوں نہیں کہ مرد کی شرمگاہ اور عورت کی شرمگاہ برابر حصے ہیں کہ وہ حصہ جس کو مرد کی شرمگاہ یہ ڈھانپ لیا جائے تو کہتے ہیں یہ عورت ننگی نہیں ہے، مرد کی شرمگاہ ننگی نہیں ہے. نہ، عورت کا سر ننگا ہو تو بھی ننگی ہے، عورت کا پاؤں ننگا ہو تو بھی ننگی ہے، عورت کا بازو ننگا ہو تو بھی ننگی ہے. اور قرآن مومن عورت کو قل للمؤمنات، اے رسول مومنات کو یہ فرما دو کہ وہ کیا کریں؟ غض بصر کریں، نگاہیں اپنی جھکا لیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور عورتیں زینت کریں، بنائیں، سنواریں، اپنے آپ کو آرائش کریں، لیکن اس کو ظاہر نہ کریں دوسروں کے لیے، صرف اپنے شوہر کے لیے. اور پورا خاندان لکھا گیا ہے کہ جس کے لیے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے، شرمگاہ نہ، شرمگاہ صرف شوہر کے لیے. باقی وجود کی جو زینت ہے، مثلا اس نے اچھے کپڑے پہنے ہیں تو یہ اچھے کپڑے کس کے لیے ظاہر کر سکتی ہے؟ اچھے کپڑے پہن کے بازار نہیں آ سکتی، نمائش نہ کرے اچھے کپڑوں کی. اچھے کپڑے پہن کے دوسرے مردوں کو نہیں دکھا سکتی، نہ رشتہ دار مردوں کو، نہ غیر رشتہ دار مردوں کو، نہ جوانوں کو، نہ بوڑھوں کو. زینت کرے، چہرے کے میک اپ کرے. کسی نے عورتوں کو روکا نہیں ہے، میک اپ کریں، زینت کریں. اور
اتنا نہ کریں کہ مرد کی ساری کمائی آپ کی میک اپ پہ لگ جائے. مناسب میک اپ کرو اور مرد کے لیے کرو. یہ بھی تدبیر ہے جنسی زندگی کی. ایک تدبیر یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے پرکشش بنائے, جذاب بنائے اپنے آپ کو. یہ جو مرد دوسری عورتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں, ان میں سے اکثر وہ مرد ہیں, سارے میں نہیں کہتا چونکہ کچھ جنسی بیمار ہیں, کچھ ہوسران ہیں, ہوس باز ہیں, مختلف یعنی خوبصورت بیوی ہوتے ہوئے اور وفادار بیوی ہوتے ہوئے بھی پھر بھی یہ دوسری عورتوں کو دیکھتے ہیں یا تعلقات قائم رکھتے ہیں, یہ ہوس باز مرد ہیں. لیکن بہت سارے مرد جو فلموں میں یا تصویروں میں دلچسپی رکھتے ہیں یا دوسری عورتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں, یہ وہ مرد ہیں جن کے گھر میں جنسی تدبیر نہیں, عملی نہیں ہو رہی, یا خود بھی نہیں کر رہا اور خصوصاً بیوی نہیں کر رہی اس کی. اس کے ساتھ جو تعلق ہے بیوی کا وہ ازدواجی تعلق نہیں ہے. بیوی کا تعلق اس کے ساتھ ایک شریک والا ہے, ایک رقیب والا تعلق ہے, اور ایک حصہ دار پارٹنر کے طور پر اس کے ساتھ رہتی ہے, حصہ دار, زندگی کی حصہ دار کے طور پر رہتی ہے. تو اور میں کہتی ہے بیوی کو, یہ تیرا, یہ میرا حق ہے, یہ تیرا حق ہے. اس طرح سے زندگی گزار رہی ہے اس کے ساتھ. اور اس سے ایک ہمیشہ مرد کو اپنا مقروض سمجھتی ہے عورت, کہ چونکہ اس نے مجھ سے شادی کر لی ہے, بس اب یہ تو ہو گیا, میرے قرض کے نیچے آ گیا ہے, اب میں جیسا بھی رویہ رکھوں یہ پابند ہے قانوناً و شرعاً کہ میرے یہ حقوق پورے کرے. نہ, آپ تدبیر کرو. ازدواج کا پہلا ہدف, مقصد ہی تدبیر ہے, انسان کی ازدواجی ضروریات کی تدبیر ہے. اس تدبیر کے لیے زینت کرو آپ اپنے شوہر کے لیے. وہ ایک جوان نے, بہت اچھا متدین جوان ہے, بہت ہی یعنی قابل تحسین جوان ہے, تو وہ کہنے لگا کہ میری بیوی جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے, مجھے اس کی بعض مطالبات تقاضے صحیح پسند نہیں آتے. تو کیوں نہیں آتے؟ کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے ایسا شارٹ لباس کہتی ہے لے کر آؤ. تو میں نے کہا وہ پہن کے باہر جاتی ہے؟ کہتے نہیں, باہر نہیں, صرف میرے لیے پہنتی ہے, لیکن مجھے نہیں پسند ہے کہ میری بیوی میرے لیے ایسا لباس پہنے. میں نے کہا شریف آدمی, یہ کس نے تجھے کہا ہے کہ تیرے سامنے بھی وہ برقع پہن کے رکھے؟ یعنی تدین یہ ہے کہ بیوی مرد کے سامنے برقع پہن کے رکھے, خصوصاً وہ ٹینٹ والا برقع کہ شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے, فوراً برقع پہنے, جرابیں پہنے, دستانے پہنے اور موٹے کپڑے پہنے, کھلے کپڑے پہنے. وہ تیرے لیے ہے, وہ تیرے لیے یہ سارے کام اگر نہیں بھی کرتی تو اسے کہ کر یہ, ورنہ یہ ضرورت تو باہر جا کے پوری کرے گا. زینت عورتیں کریں, لیکن یہ زینت کر کے دکھانی نہیں ہے. ولا یبدین زینتہن, اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں, الا لبعولتہن, سوائے اپنے شوہر کے. زینت کو, شرمگاہ تو کسی کے سامنے بھی سوائے شوہر کے کسی کے سامنے شرمگاہ نہیں ظاہر کر سکتی, نہ عورتوں کے سامنے نہ مرد کے سامنے. لیکن زینت جو اس نے مثلا میک اپ کیا ہے, زیورات اس نے سجائے ہیں, اچھا لباس پہنا ہے اور خوشبو لگائی ہے, یہ زینت کے زمرے میں آتا ہے. اضافی بناؤ سنگار, یہ اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتے ہو, او آبائہن, یا اپنے ماں باپ کے سامنے ظاہر کر سکتی ہو, او آباء بعولتہن, یا اپنے سسرال کے لیے, ساس اور سسر کے لیے, او ابنائہن, یا ان کی اور اپنے بچوں کے لیے, اور ابناء بعولتہن و اخوانہن, یا اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے اولاد کے لیے یہ زینت ظاہر کر سکتی ہو. گھر کے جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے لیے زینت عورت ظاہر کر سکتی, یعنی اچھے کپڑے اور میک اپ ان کے لیے کر سکتی ہیں. وہ چیز جو مختص ہے شوہر کے ساتھ, وہ ماں باپ کے سامنے, بہن بھائیوں کے سامنے اور اپنے باقی کے سامنے نہیں کر سکتی. یہ لوگ وہ ہیں خاندان کے جو محرم شمار ہوتے ہیں. محرم اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ شرعاً نکاح جائز نہیں ہے,
وہ محرم ہے. لیکن جس کے ساتھ شرعاً نکاح جائز ہے کہ اگر یہ عورت اس مرد سے طلاق لے تو ان میں سے کس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے, کس کے ساتھ نہیں کر سکتی, وہ جس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے وہ اس کا نامحرم ہے. اس لیے قزن جتنے ہیں سب نامحرم ہیں, چونکہ قزن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. اسی طرح جو دوسرے رشتہ دار ہیں یہ نامحرم ہیں. جن کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا, ماموں کے ساتھ نہیں ہو سکتا, چچا کے ساتھ نہیں ہو سکتا, بھائی کے ساتھ نہیں ہو سکتا, سسر کے ساتھ نہیں ہو سکتا, یہ آپ کے محرم ہیں, ان کے لیے زینت ظاہر کر سکتی ہیں. خوب اسی طرح سے ہے کہ وہ بچے جو لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن, اور عورتیں جب چلتی ہیں تو ایسے جوتے نہ پہنے جن سے ٹک ٹک آواز آتی ہے, ہیل والی جوتے جن کے چلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے, اور عام آدمی وہ ٹک ٹک سن کے متوجہ ہو جاتا ہے کہ کوئی عورت آ رہی ہے یا کوئی بندہ آ رہا ہے. آپ کے چلنے کی آواز نہیں آنی چاہیے. لیعلم ما یخفین من زینتہن, تاکہ وہ جو آپ کی چھپی ہوئی زینت ہے وہ ان مردوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ تدبیر کرو جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کی ہے, غض بصر کرو اور حفظ فرج کرو تاکہ فلاح پا جاؤ آپ. یہ خطر بھی بیان کر دیا, ساتھ تدبیر بھی, مدیریت بھی اس کی ذکر کر دی ہے. اگر مومن ہو تم تو, اگر مومن ہونا اپنے لیے چھوڑ دیا ہے, بدبختی طاری ہو گئی ہے اور ایمان پسند ہی نہیں کرتے ہو اپنے لیے, پھر ٹی وی ڈرامے دیکھو, فلمیں دیکھو, انہی سے ماڈل لو, انہی سے لباس لو اور وہی آ کے پہنو, پھر وہ پہن کے مارکیٹوں میں آؤ, بازاروں میں آؤ, پھر آپ یہی فیشن کر کے مجلسوں میں آؤ, یہی فیشن کر کے مذہبی فنکشن میں آؤ, یہی فیشن کر کے جہاں بھی آؤ, پھر تم مومن نہیں ہو, مومن کے زمرے سے تم باہر ہو. اس وقت تمہارا کھاتا ہی الگ ہو گیا. یہ قل للمؤمنات, یہ حکم ہے مومنات کے لیے, لیکن جنہوں نے اپنے لیے مومنات کا عنوان ہی اتار دیا ہے, ظاہر ہے ان کے لیے قرآن نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے ان کا حشر کیا ہوگا اور ان کا انجام کیا ہوگا. اسی طرح سورہ مبارکہ احزاب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے. چونکہ خطبے کا وقت محدود ہے, یہ چند آیات اس بارے میں باقی ہیں, وہ بعد میں بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تقوی کا حکم دیا ہے. تقوی حفاظت کو کہتے ہیں. حفاظت اس شعبے کی زیادہ اہمیت رکھتی ہے جس شعبے میں انسان زیادہ معرض خطر میں ہے, اور جنسی زندگی انسان کی سب سے زیادہ معرض خطر میں ہے, اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر. اس لیے اس کا تقوی قرآن نے کھول کے وضاحت کے ساتھ تدبیر کی شکل میں بیان کیا ہے. ایک نقشہ انسان کو عملی جنسی زندگی کا قرآن نے بنا کے دیا ہے جس کا محور ازدواج ہے, اور ازدواج کے پھر آداب بیان کیے ہیں, ازدواج کے اصول بیان کیے ہیں, ازدواج کے تقاضے بیان کیے ہیں, اور ان کو مراعات کرنے کا حکم قرآن کریم نے دیا ہے. اس لیے میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ ظاہر ہے یہ مسئلہ سب کو درپیش ہے, صرف اسلام کے ساتھ نہیں بلکہ دیگر ادیان, دیگر مذاہب, دیگر نظریے بھی جو سماجی نظام پیش کرتے ہیں, انہوں نے اپنے اپنے طور پر انسان کی جنسی زندگی کے لیے رہنمائی کی ہے. لیکن جیسی حسن تدبیر قرآن میں اور دین میں ہے, اسلام میں ہے, ویسی نہیں ہے. ابھی ہم نے مومن تو ہیں لیکن الہی تدبیر ازدواج کی شکل میں اس کو ترک کر دیا ہے, مکمل طور پر ترک کر دیا. شاید 1% بھی اگر میں کہوں تو مبالغہ ہے کہ قرآنی نظام ازدواج یا اسلامی نظام ازدواج 1% مومنین اگر مراد کرتے ہوں تو ممکن ہے کرتے ہوں, ورنہ اکثر نے دین کو ازدواج میں ترک کر کے کلچر کو ازدواج کی بنیاد بنا لیا ہے, اور کلچرل ازدواج اور کلچرل زندگیاں بسر کرتے ہیں, اور تہذیبی ہندوستانی تہذیب کی زندگی ساری وہ فساد و فحشا اور وہ جنسی بے راہ روی کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے.
جیسے ابھی ہم دیکھ لیں موجودہ معاشرہ اپنا جو ہندی تہذیب سے متاثر ہے، اور ہندوستانی معاشرہ جو ہندی تہذیب کا گڑھ ہے، اور پھر اس پر مازاد مغربی معاشرہ، یہ دونوں تہذیبیں مومنین کی ازدواجی زندگی کی بنیاد بنی ہوئی ہیں، جس وجہ سے ازدواج ہوتی بھی نہیں ہے، اور ہو بھی جائے تو بھی جنسی تدبیر تقوی والی ازدواج نہیں ہوتی جس کا نتیجہ سماج میں تقوی ہو۔ بے تقویت اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق تقوی عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہمیں تدبیر تقوی، قرآنی تدبیر تقوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔